نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ 196 ایک طویل آیت کریمہ ہے. اسے انشاءاللہ تعالیٰ 2 حصوں میں دیکھنے کی کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی فدیہ ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ. میرا خیال ہے یہیں تک کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں یہیں سے کل آگے آپ سے شیئر کروں گی. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو. حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم النحر 10 ذو الحجہ کو جو کنکر مارنے ہیں وہاں پر وہ کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا. اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کر لے تو حلال ہو گیا. یعنی حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل احرام باندھ لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے. آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرے کے تمام ارکان پوری طرح ادا کرو. الفاظ میں دونوں معنی موجود ہیں. پھر یہ جو ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ یعنی کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبہ تک نہ پہنچ سکو تو جہاں رکاوٹ پیدا ہو وہیں بکری یا اونٹ اور گائے کا حصہ جو بھی میسر ہو اویلیبل ہو قربانی کر کے احرام کھول دو. جیسا کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا. باقی جو ہے اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہ حکم حالت امن کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ یعنی احرام نہ کھولو جب تک حج عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لو. صحیح بخاری 5089 صحیح مسلم 1207. اسی طرح احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک بطور فدیہ انجام دو. اور اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے جس طرح ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی حکم دیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے. انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا تو تم 3 دن روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی. ابھی یہ بات چل رہی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.